بنایا. اللہ احسان جتا رہے. بنگلور کے الیکٹرانک سٹی مدرسہ دارالحسنین و مسجد کوثر میں عظیم الشان جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. ملت کو دیا گیا اہم ترین پیغام. جس نبی کا ہم نام لیوا ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس نبی کی اطاعت ہر حال میں ہونی چاہیے. شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہر حال میں ہونا چاہیے. شریعت کی پاسداری، شریعت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان اس دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں. معروف عالم دین مولانا اکبر شریف ندوی کا بیان. الحاج الماس بابا سیٹھ کی صدارت میں ہوا جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے جلسوں کا پیغام یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس نبی کی اطاعت کی جائے، ظاہر میں، باطن میں، شکل میں، صورت میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، غمی میں، خوشی میں، سفر میں، حضر میں، امیری میں، غریبی میں. بس جلسوں کا پیغام یہ ہوتا ہے. دوستو، اس جلسے کی ایک خاص بات یہ رہی کہ مدرسہ دارالحسنین میں حفظ مکمل کرنے والے 2 طلباء کو انعام کے طور پر عمرہ جانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جی ہاں، مولانا محمد شاکر اللہ رشادی جو مدرسہ حاضہ کے بانی و محتمم ہیں، آپ کی کوشش و کاوش سے حفظ مکمل کرنے والے 2 طلباء کو عمرہ جانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حافظ محمد عیان پیر اور حافظ محمد ایوب نے اس جلسے میں اپنا آخری سبق سنایا اور ان 2 طلباء کی حوصلہ افزائی کے طور پر انہیں عمرہ روانہ کرنے کے لیے ٹکٹ اور بورڈنگ پاس دیا گیا. سماجی خدمت گزار نہرو بیڑی کے مالک الحاج شاہ میر اپنے صرف خاص سے ان دونوں طلباء کو عمرہ کے سفر پر روانہ کر رہے ہیں. دینی مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کے اس اقدام کی مولانا اکبر شریف اور صدر جلسہ الحاج الماس بابا سیٹھ نے ستائش کی اور یہ پیغام دیا کہ دینی مدارس میں طلباء کو بہترین سے بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، تعلیم و تربیت کے معیار کی جانب خاص توجہ دی جائے اور ملت کی پورے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ دینی مدرسے کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو دوستو، 26 اگست چہارشنبے کی شام مدرسہ دارالحسنین و مسجد کوثر میں ہوئے عظیم الشان جلسہ سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی و روحانی منظر جنوبی ہند نیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے آبا و اجداد نے بڑی لمبی چوڑی جائیدادیں ضرور چھوڑی ہوں گی، بہت سارا مال، سونا چاندی، کروڑوں کی وقت کرتے ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، میں حق کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں. غلو کرنا، مبالغہ کرنا، جی حضوری کرنا یا کسی کے سامنے تعریف کرنا یہ میرا مزاج نہیں ہے، سچائی ہے. تحدیث بن نعمت کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نظر بس سے بچائے. بہرحال ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں. ہم نے بچوں کو ترغیباً ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو بچہ یہاں پہلے حفظ قرآن مکمل کرے گا، ہم اس بچے کو انشاءاللہ حرمین شریفین کے مقدس سفر پر بھیجیں گے، عمرے پر بھیجیں گے. ہم نے اعلان کیا تھا، ذمہ دار احباب نے مشورہ کیا تھا بچوں کو ترغیب دینے کے لیے. الحمدللہ اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے یہ بچہ پہلے اس نے حفظ قرآن مکمل کیا. بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایک اور بچہ فوراً وہ بھی پیچھے اس کا بھی قرآن مجید ختم ہو رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے. ایک یتیم بچے کو ہم قرآن کی دولت دے کر حافظ قرآن بنا کر اللہ کے گھر کو بھیجیں گے تو امید ہے کہ وہ رب اس بچے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ رد نہیں کرے گا، اس کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرے گا. یہ نیک نیتی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ میں اور میرے تمام رفقا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان دونوں بچوں کو انشاءاللہ
حرمین شریفین کے مقدس سفر پر بھیجیں گے. آج وہ گھڑی آ چکی ہے. اللہ جزائے خیر دے میرے محب محترم علی جناب الحاج شاہ میر صاحب کو. نہرو بیڑی آنے کل، نہرو بیڑی کے یہ مالک ہیں. اللہ نے جوانی ہی سے اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. کئی مساجد میں انہوں نے تعاون کیا، کیونکہ ان کے والد محترم خود کئی مساجد کے صدر تھے، ذمہ دار تھے. اور ذمہ دار باپ کا یہ ذمہ دار بیٹا اپنے باپ کے اس وراثت کو، اپنے باپ کے ان نیک کاموں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دے. اب دوسرے بچے کی بات آئی، دوسرے بچے کو بھی بھیجنا تھا. تو تمام ذمہ داروں نے کہا کہ میں تو کی بات ہوئی. لیکن آخر میں اللہ نے یہ سعادت پھر جناب شاہ میر صاحب ہی کے حق میں رکھی تھی. ان کے نسبتی برادر میرے محب محترم ضمیر پاشا صاحب یہاں تشریف فرما ہے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مولانا یہ سعادت مجھے حاصل ہو، میں یہ ذمہ داری لینا چاہتا ہوں. بہرحال ان دونوں پر چھوڑ دیا گیا. ذمہ داروں نے یہ ذمہ داری ان کے حوالے فرمائی. بہرحال میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں، مجھے فخر ہے لمثل ھذا فلیعمل العاملون. کام کرنے والوں کو کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے جس سے قوم کا، ملت کا، ملک کا، اوروں کا بھلا ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو. چنانچہ آج ان بچوں کو انشاءاللہ آئندہ مہینہ یہ سفر عمرہ پر روانہ ہو رہے ہیں. ان کو مدرسے کے ذمہ داروں کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے، الحاج شاہ میر صاحب کے صرف خاص سے حرمین شریفین کے مقدس سفر پر عالی جناب سید سفیر احمد صاحب جو المحترم ٹور اینڈ ٹریولز کے مالک ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ اس سفر پر بھیجا جا رہا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو طاقت بھی دے، توفیق بھی دے کہ جو بھی بچہ یہاں حفظ مکمل کرے اس انشاءاللہ ہم عمرے پر بھیجنے کے اہل بنے. اللہ اس کی صلاحیت عطا فرمائے، طاقت دے. ارادے تو ہیں، عزائم بھی ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ چلے گا. ان حافظ بچوں کو، خاص کر کے ان کے خاندان والے کو، ان کے والدہ کو، ان کے والد کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے استادوں کو، کہ جب سے یہ مسجد کی تعمیر کی نیت ہوئی 2018-19 میں، اسی دن سے ہماری ٹیم نے طے کیا کہ مدرسہ بھی بنیں گا، کہ یہ مسجد خالی نہیں ہوگا. یہ مسجد پورا دن قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے گونجتا رہے گا. اور وہ جو چھوٹا سا ارادہ، ایک سیڈ آف این آئیڈیا، وہ جو پیدا ہوا اس دن مدرسے کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، آج الحمدللہ 5 سال کی محنت، ٹیچروں کی محنت، الحمدللہ بہترین انداز سے ہر قدم پر میں ان کے ساتھ ہوں. اور کئی مدرسوں کا میں دور کرتا ہوں، کئی مسجدوں کا دور کرتا ہوں، بنگلور سے لے کے نارتھ تک، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک. جو مجھے مزہ اس مدرسے کی ٹیچنگ میں، اس مدرسے کے پیشن میں، میں کیا بول سکتا ہوں کہ مجھے 2 بات یاد آ گئے. ایک جب ہماری کناڈا اسکول میں پڑھتے تھے تو کناڈا میں کہاوت تھی، منے موڈلا پاٹشالہ، منے موڈلا پاٹشالہ، یہ سکھایا جاتا تھا ہمارے کو. اور جب ہم کانوینٹ میں آئے تو وہ سکھائے جاتے تھے. کرسچن لوگ ہمارے کو ہمارے بائبل سے ایک ورڈ نکالتے تھے، فیئر آف دا لارڈ، فیئر آف دا لارڈ از دا بگننگ آف وزڈم. یہ دونوں کافی وقت لگا مجھے سمجھنے میں. جو پہلے کناڈا کی جو میں نے بولا آپ کو، اس کا معنی ہے کہ جو پہلا گھر، جو پہلا سکول بچے کا ہے وہ اپنا خود کا گھر ہے. اور یہ گھر میں جیسے بچہ ایوالو ہوتا ہے، جیسے بڑھتا ہے تو اس کو حکمت ملتی ہے، عقل ملتی ہے. اور کرسچن لوگ سکھاتے تھے کہ جیسے ہی اب ہماری زبان میں جیسے ہی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو گے، جیسے ڈرنا چاہیے ایسے آپ ڈرو گے تو آپ کو نالج بڑھے گا، آپ کو حکمت بڑھے گا. یہی تو ہمارا اسلام کہتا ہے، یہی تو ہمارا مدرسہ دارالحسنین کہتا ہے کہ پہلا گود جو ہے وہ والدہ کی ہے. جو پہلا سبق
جو پہلا ٹریننگ جو ہم ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں شاید کوئی مدرسہ نہیں سکھاتا ہے. تو پہلے تو ہمارے ماں باپ، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی یہ ٹھان لے کہ اپنے بچے کو ہم خود سنبھالیں، ہم خود رول ماڈل بنیں. آج 12ویں کا دن ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول ہے. سب سے بڑا رول ماڈل آپ کا اور ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے بتا کے گئے کہ ہم کیسے رول ماڈل رہنا چاہیے. اپنی مائیں جو گزر چکی ہے وہ بتا کے گئے کہ ہم کیسے رول ماڈل رہنا چاہیے. اور اسی کو لے کے اگر ماں باپ ایوالو ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور آگے سوچتا ہے تو اس کو دارالحسنین جیسا مدرسہ، مسجد کوثر جیسی مسجدیں ملتی ہے، ایسے اچھے ٹیچر ملتے ہیں جو بچہ جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کو کامیابی اور کامیابی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے. الحمدللہ آپ اس پر نظر ماریں گے کہ ہر چیز عمدہ کرتے ہیں، احسان سے کرتے ہیں، ہر چیز سب سے اعلیٰ کرتے ہیں. آپ اساتذہ کے کمرے کو دیکھ لیجئے، آپ بچوں کے کمرے کو دیکھ لیجئے، بچوں سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیجئے، ٹیچروں کی کوالٹی آپ دیکھو. الحمدللہ آپ ساؤتھ میں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کو ایسا مدرسے میں کوئی ایسی کوالٹی نہیں ملیں گی. ہماری اب تڑپ ہے، ہمارا ساری ٹیم کا تڑپ ہے کہ مسجد کو کیسے بڑھایا جائے. انشاءاللہ آپ سب لوگ ساتھ دیں گے، ہماری ٹیم ساتھ دیں گی تو ہمارا پلان 1-2 سال سے ہے کہ اس مسجد کو اور بڑے کیسا کیا جائے اور اس میں کیسے کام لیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ کیسی عبادتیں اس مسجد میں ہوتی ہے. یہ بچے عام بچے جیسے نہیں ہیں، تہجد گزار ہے. آپ کبھی رمضان میں آؤ، آپ تہجد سے ان بچوں کو پائیں گے عبادت میں. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے اور ہمارے لیے. کیسی عبادت کرتے ہیں. 3 ٹائپ کی عبادت کرتے ہیں یہ بچے. ایک قلب سے عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نیت کرتے ہیں، اچھی نیت رکھ کے وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو یہ قلبی عبادت ہے. اور ایک عبادت کرتے ہیں لسان، اپنے ذکر سے، اپنے قرآن کی تلاوت سے، حدیث پڑھنے سے. یہ قلب لسان یعنی کہ عبادت لسان کرتے ہیں. اور ایک عبادت کرتے ہیں عبادت جاورہ. عبادت جاورہ بہت بڑی عبادت ہے. یہی جو وہ سیکھتے ہیں یہ اپنے بدن پر ٹرانسفارم کرتے ہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ خدمات کرتے ہیں، یہ کتنی محنتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ اپنے بدن کو ایکسپوز کرتے ہیں. یہ کیسی عبادتیں شامل ہے جو ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے عبادت سے ہم اللہ کے قرب کو حاصل کیا جائے. اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنی محنتوں سے، آپ لوگوں کی محنتوں سے، اپنی بہنوں کی محنتوں سے، اپنی ٹیچروں کی محنتوں سے. الحمدللہ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس آپ سب بھی محنت کیے، ہم بھی محنت کیے. اور انشاءاللہ آتے سال تک آپ بھی دعا کیجئے گا کہ ہمارا تعمیری کام اس مسجد کے ایکسٹینشن کے لیے کوئی نہ کوئی فرشتہ پیدا ہو جائے. انشاءاللہ ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کر رہے ہیں. آج تو ہم ادھر آئے ہیں حضرت اکبر شریف صاحب کے بیان سننے کے لیے، ان کے تاثرات سننے کے لیے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. ہماری ساری ٹیم، ہمارے سارے ٹرسٹیز، ہمارے سارے جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ مانو نہیں مانو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہ ہم سب کے آنے کرنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے اس ماہ مبارک میں مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر سیرت النبی کے نام سے جو جلسے ہوا کرتے ہیں. بنیادی طور پر اس کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. قیامت تک کے لیے آپ ہی کی شریعت ہے، آپ ہی کا دین ہے، اور آپ ہی کی لائی ہوئی کتاب ہے. اور اسی شریعت پر چلنے میں تمام عالم کے انسانوں کی، خصوصاً مسلمانوں کی جو آپ کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کی کامیابی ہے. اسی لیے جلسوں کا پیغام یہ ہے کہ جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس نبی کی اطاعت کی جائے، ظاہر میں، باطن میں، شکل میں، صورت میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، غمی میں، خوشی میں، سفر میں، حضر میں، امیری میں، غریبی میں. بس جلسوں کا پیغام یہ ہوتا ہے. کاش اللہ کرے کہ سنانے والے بھی اس انداز سے سنائیں،
سننے والے بھی اسی نیت سے سنیں تاکہ اس سے امت کو فائدہ ہو، ان جلسوں کا پیغام امت تک جائے۔ تو یہی پیغام ہے ان جلسوں کا، شور و شغف نہیں ہے، اور جو ہے اس طرح جلسے جلوس ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ کا مقصد بعثت، مقصد ولادت کو بیان کرنا، تاکہ یہ ساری چیزیں انسانیت میں اور امت میں آئے، امت دارین میں کامیاب ہو۔ یہی ہمارا مقصود ہے ان جلسوں کا۔ تو جیسا کہ ایک اور کارکردگی یہاں پر یہ انجام دی جا رہی ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے دو طلباء کو جو ہے عمرہ کے لیے روانہ کیا جا رہا ہے، اس کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ یعنی پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ کوئی ادارے میں کوئی بچے حافظ ہوں تو ان کو اتنا بڑا انعام و تحفہ دیا جائے کہ ان کو اللہ کا گھر دکھایا جائے۔ اللہ کا کلام یاد کرنے والوں کو اللہ کا گھر دکھانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایسے بعض سابقے ہوتے ہیں، اس میں ایک آدھ کو سینکڑوں میں کسی ایک کو اس طرح کا موقع ملتا ہے، لوگ دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب کا ادارہ دارالحسنین گویا کہ نمونہ ہے، اسوہ ہے سارے مدارس کے لیے، کہ جو بچے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے تو ان کو عمرے میں بھیجنا دوسروں کی تشویق ہو اور جو ہے تحریض کا سبب بنے گا کہ اور بچے بھی اس طرح حفظ کریں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، تو ان کو آخرت میں جو انعام ملے گا وہ تو ملے گا ہی۔ دنیا میں جتنا بھی بڑا انعام دیا وہ چھوٹا انعام ہے، لیکن یہ بہت بڑا انعام ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر پر ان کی حاضری ہو اور عمرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آگے عالم بنائے، دین کا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ عالم میں ان سے کام لے، اس کا سارا جو ثواب مدرسے کے جو بانیین ہیں، مؤسسین ہیں، خاص طور سے مولانا ہمارے شاکر اللہ صاحب ہیں، جوانی میں اللہ نے کو قبول کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ ادارے کی ترقی کے علامتیں ہیں، اس کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ جیسے بتایا کہ ماشاءاللہ کہ 100 طلبہ کا داخلہ ہوا ہے، 150 طلبہ کو ہم نے واپس کیا ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کا رجوع ہے، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ادارے میں پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر یعنی دونوں علوم کو لے کے چلا جا رہا ہے، عصری علوم، دینی علوم کو، اور یہ امت چاہتی بھی اس وقت صاحب جو ہے عصری علوم سے بھی ہمارے بچے آراستہ ہوں اور دینی علوم بھی ان کو ملے۔ ایک جگہ میں نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا، ایک ادارے میں وزڈم انٹرنیشنل اسکول کا جلسہ تھا جس میں ماشاءاللہ 40 پر 4 بچے حافظ بنے تھے، ان کا ایک پروگرام ہوا تھا، تو اس کے چلانے والے حاجی اعجاز شریف صاحب ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کا مصداق، اصل صرف دنیا میں چاہتے ہیں، وہ بھی حسنہ بھی نہیں چاہتے، صرف دنیا چاہتے ہیں۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن کچھ اللہ کے بعد توفیق بس سعید بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ان کو دنیا کا بھی حسنہ مطلوب ہے، آخرت کا حسنہ بھی مطلوب ہے۔ آخرت کا حسنہ تو سب جانتے ہیں، دنیا کے حسنہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں اچھی اولاد بھی ہے، اچھی بیوی بھی ہے، اچھی روزی بھی ہے، اچھے اعمال کی توفیق بھی ہے، اور دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ دونوں کو لے کر چلنا اس وقت کا تقاضا بھی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور وقت کا ایک چیلنج بھی ہے، اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ آخر میں سیرت کی روشنی میں آج جو ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، انتشار کی کیفیت جگہ جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے، کیسے اختلافات اور انتشار سے بچایا جا سکتا ہے ملت؟ اصل میں اگر آدمی آخرت کو مقصد بنائے، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اگر دنیاوی مفادات ہیں، شخصی مفادات ہیں، آخرت پیش نظر نہیں ہے، دنیا ہی پیش نظر ہے، تو اختلافات رہیں گے۔ دنیا چھوٹی ہے، چھوٹی چیز کو دعوت دی ہے، کبھی میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، یہ حضرت کی یہ سادگی ہے کہ آپ قبول فرما لیتے ہیں، بھی لاج رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے، کوئی مبالغہ نہیں، لاکھوں کے دنیا سے زیادہ آپ کے اسفار ہو، ملک میں آپ کا خطاب ہوتا ہے، سال میں کئی مہینے آپ کے الحمدللہ گزار ہے حضرت کے، کہ آپ نے ہم چھوٹوں گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، اور بابا سیٹھ صاحب کرتا ہوں۔
यकीनन है और तजर्बे के बाद आपके सामने कही जा रही है, अगरचे जन्नत और जहन्नम पर ईमान है, ये ईमान वाले कहलाते हैं, इन पर अल्लाह का बड़ा एहसान है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम पर एहसान फरमाया कि हमको अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान में ईमान वाला बनाया लगा, और गुनाहों की वजह से इनका जहन्नम में जाना तकरीबन तय हो गया है। अल्लाह ने माफ नहीं किया, जहन्नम में जाने के फैसले हो रहेगी। उस वक्त जो है दादा नाना की खुशी का क्या ठिकाने होंगे। लिहाजा 10 अफराद खानदान के, अगर मैं समझता हूँ खानदान की सब जन्नत में जा रहे हैं, तो जिन्होंने इसके हाफिज कुरान बनने में मदद की है, पैसा खर्च किया है, कहा ये बच्चा हाफिज होने तक इसका खर्च मेरे जिम्मे है, जिन्होंने लेकर बच्चों का हाफिज कुरान बनाने का बेड़ा उठाया है, कि अल्लाह इन्होंने मेरे हाफिज बनने में मदद की है, इनको भी जन्नत में लेकर जाना चाहता हूँ। अल्लाह को मना नहीं करेंगे, क्या तो जो हमने दे दिया है ये फरमाते हैं। अपनी मौजूदगी से हमारे स्टेज को रौनक बख्शते हैं। यकीनन आज आप हजरात यहाँ जो रौनक देख रहे हैं, यहाँ जो तब्दीली आप देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। रोज़ अव्वल मुकम्मल हुआ, अल्लाह ही जाने आप ही की सदारत में यह जलसा मुनाकिद है। मैं आपका इस्तकबाल कर इजलास का जिक्र होना चाहिए। उसके बाद मेरे, अब आप बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, आज हजरत मौलाना भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। फिर उसके बाद हमारी तमाम मजलिस मुंतजिमा का आली जनाब सैयद हुसैन आबिद साहब और अलहाज के जी निसार अहमद साहब, जनाब शफीउल्लाह उर्फ मोइन साहब, जनाब फरमाया पिछले कमो बेश 35 हजरत का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना तजवीदुल कुरान में आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, और जनाब मेरे मुहिब मोहतरम से करता हूँ। हमारी मस्जिद के खतीब साहब वो खुद यहाँ आए और अपना आखिरी सबक सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना नूहन व इब्राहीम वजअलना फी ज़ुर्रिय्यतिहिमा अन्नुबुव्वत वल किताब फमिनहुम मुहतद व कसीरुम मिनहुम फासिकून। ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.